بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان ہے کہ طالب مولا کی تربیت 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ طالب مولا کی تربیت 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ اما بعد، عرض یہ ہے کہ ہر مجلس ذکر میں کوئی نہ کوئی صاحب نئے ہوتے ہیں۔ اس مجلس میں بھی بعض احباب نئے ہیں تو آئندہ مجلس میں دوسرے احباب آ جائیں گے۔ اس لیے ہر جمعرات کو مجھے اس مجلس کے انعقاد اور اس کے مقصد کو بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ جو احباب نئے آئے ہیں انہیں بھی علم ہو جائے۔ فرمایا اس مجلس کا اصل مقصد اللہ تعالی ہمیں ہے روحانی امراض سے شفا یاب ہو کر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تربیت کہتے ہیں، تربیت تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، ایک چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا۔ میرے حضرت فرمائے لگے دیکھو، اصلاح میں دعویٰ نہیں، دعا ہے ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اپنے بزرگوں سے تعلق قائم رکھیں، پھر آہستہ آہستہ اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ نیک صحبت ہے نا، یہ دل کی کھیتی کے لیے پانی ہے، پانی رہنا۔ آہستہ آہستہ وہ نیکی کے جذبات اندر ہیں، وہ دل میں بس وہ نقش ہوتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ الحمدللہ دین کے 5 شعبے ہیں، دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ دین کے 5 شعبے، دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ جو پہلے عقائد کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، وہ ہمارے رازق یا کنا، اور رضا برقضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔
آج کل مجالس میں اللہ کی جملہ کہلوا رہے ہیں کہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. ہاں سبحان اللہ. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے. اب یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک کلام اللہ ہے. قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں اکنا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اللہ ہاں. اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اللہ اور یہ موت کا سب کو یقین ہے نا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی کر رہا تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ دیکھ لیں، آپ جمعے کے لیے تشریف لائے ہیں چبڑجی میں، پورے لاہور شہر پر اور آپ کے تمام علاقوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سب نے سورج چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں اوپر. سورج بھی نور ہے. اب آپ دیکھیں دوپہر کے وقت سورج کی طرف دیکھنا مشکل ہے. اللہ پاک کی ذات بھی نور ہے، نور، لیکن ان کا جو نور ہے وہ ہماری فہم سے، ہماری ادراک سے ماورا ہے، بالا ہے. الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، بس وہاں اللہ اپنا دیدار نصیب کریں گے. الحمدللہ. حدیث میں آتا ہے، سترون ربکم کما ترون القمر. تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. سترون ربکم کما ترون القمر. یہ سب باتیں برحق ہیں. دیکھو آخرت کی جو باتیں ہیں نا، ایک ذرے کا شک نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قرآن پاک اوپر ہے. قرآن پاک سب سے اوپر ہے. قرآن پاک مخدوم ہے، یہ سب سے اوپر الحمدللہ ہے. قرآن پاک کو لیں. میں نے اپنے کو دیکھا کہ حدیث شریف کی کتاب کو بھی دونوں ہاتھ سے لیتے، پورے ادب و احترام سے لیتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ میرے کرا. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. الحمدللہ. والقمر نورا. چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے.
آپ دیکھنا بھی چاند نراتے ہیں، رات کو آپ دیکھیں گے چاند چمکتا ہوا نظر آئے گا الحمدللہ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے یہ آسمان دنیا کے آسمان کو زینت بخشی ہے، خوبصورتی بخشی ہے ستاروں کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں اوپر ہم بادل نہ ہو تو آپ کو رات کو ستارے بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں الحمدللہ۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے نا، جہاں ایک فرمان ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں 14 پارے کی آیت ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ 3 جانور، گدھا والخیل والبغال والحمیر، گھوڑا، والخیل والبغال خچر، والحمیر گدھا، لترکبوها وزینہ، یہ ہم نے 3 جانور یہ ہم نے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے ہیں نا، زینت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ علم تو علم یہ کہی ہے نا، ہمارا کیا علم ہے؟ اے بھائی کہنے لگے علم کا معنی جاننا، فرمایا کن کو جانے؟ فرمایا سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے، الحمدللہ، جن کا کھا پی رہے ہیں ان کو جانے لگا۔ ہاں ہم ان کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ نے اپنی رحمت سے سارا نظام، ہماری جتنی ضرورتیں تھیں اللہ نے ان سب، یعنی جس طرح ہماری جسمانی ضرورتوں کا بندوبست کر رکھا ہے اور روحانی ضرورتوں کا بھی، اور روحانی جو ہے باتیں ہیں، نیک اخلاق ہیں جن کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان کا بھی اللہ نے پورا پورا بندوبست کر رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ وہ 3 جانور ہیں یہ سواری کے لیے پیدا کیے، اور آگے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مضارع کا صیغہ ہے یخلق، یہ عربی کتابیں ہیں ان میں ابتدائی کتابوں میں بتلایا جاتا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ فعل ماضی کا معنی جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو اس کو ماضی کہتے ہیں، فعل ماضی میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس کے لیے پھر عربی میں ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، پیدا کر دیے ہیں، پہلے 7 آسمان پیدا کر دیے، یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، اور آئندہ کام کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، آئندہ کام کے لیے، حال کے لیے، آئندہ کام کے لیے مضارع کا صیغہ اسے وَيَخْلُقُ يَخْلُقُ، مضارع کی علامت اس کے شروع میں حروف تین یا تا الف نون، جیسے یخلق، یضرب، یہ سب مضارع کے صیغے ہیں۔ ان میں چلو کچھ اگلا صرف نہ ہوگا، دورہ چل رہا ہے، آپ کو کچھ اس کی جھلک دکھلا دوں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یخلق یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، یہ آئندہ زمانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی بڑے بڑے علوم کی ضرورت ہے، صرف نہ ہو ہے یہ جڑ ہے عالم۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب آپ دیکھ لیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بعض دفعہ مصدر کے بدلنے سے، جو اس کا جس لفظ سے لیا گیا مصدر کے بعد، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء،
واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، الشیطان یعدکم الفقر، اب یہاں بھی یعد کا لفظ ہے، یعد کا لفظ ہے، اور آگے ہم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم، یہاں بھی یعد کا لفظ آ رہا ہے لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے گا، یہ جو مایوسی کے خیالات ہوتے ہیں آگے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ خیر کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ ہاں الشیطان یعدکم الفقر، یہاں یعید یہ وعید سے ہے، وعید اس کی مصدر وعید ہے، وعید اس کا معنی ہے ڈرنا، ڈرانا، وعید کا ڈرانا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اور واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یہاں پر یعید یہ وعدے سے ہے، ہاں اس کی مصدر الوعد، وعدہ کرنا، اور اس کا من، اور اللہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشی کا وعدہ دیتے ہیں، اور اپنے فضل کا وعدہ دیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں کر رہا تھا خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں میں نے ابھی رکھا نا، آج 14 سال پہلے قرآن پاک نازل ہو رہا، یہ 3 آیتیں نازل ہوئیں، ان 3 جانوروں کا آیت میں ذکر ہے کہ ہم نے یہ سواری کے لیے پیدا کیے، اور آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں نے ابھی رکھا نا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ آئندہ زمانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کچھ اور بھی سواری ہم پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے۔ میں یہ لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کچھ اور بھی سواری ہم پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ میں ہی کہہ سکتے ہیں، اور کوئی کہہ سکتے ہیں اللہ؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کچھ اور، یہ آج سے 14 سال پہلے جو قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ آئندہ زمانے میں اے میرے محبوب آپ پر قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اب تو سواری کے لیے یہ جانور ہیں، اور آپ کے بعد ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ کچھ ہم اور سواریاں پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے۔ الحمدللہ آج وہ سواری وہی ہیں جن پر آپ بیٹھ کر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھ لیں، گدھا ہوتا یا کوئی اور، اسے تو پھر میرا خیال ہے پھر وہ تو بھائی ایسے چلتا ہے نا۔ اللہ اپنی مہر، ہاں یہ جمعہ پڑھنے کے لیے جو آئے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ آپ اپنی سواریوں پر، ہر مفتی شریف صاحب فرمانے لگے یہ آج کے ہوائی جہاز ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، موٹر گاڑیاں ہیں، آپ کی جتنی بھی سواریاں ہیں وہ یخلق ما لا تعلمون میں داخل ہے۔ سبحان اللہ، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ اللہ، ہاں بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں وہ ذات الحمدللہ۔ یہ ہمارے بچے ہیں کالج یونیورسٹیوں میں، ان سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں بھائی غلط ماحول سے بچیں، نس نہ کریں یار۔ ہاں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ فرمائے إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک رات دن کے بدلنے میں، الحمدللہ دیکھ لیں کیسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سردیوں میں راتیں بڑی ہیں اور ہیں دن چھوٹے ہیں، اور پھر اب آہستہ سے اب پھر آگے گرمیوں میں پھر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گرمیوں میں دن بڑے ہو جائیں گے، راتیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ۔ نظام تو رب کا ہی ہے، یاکنا بندوں کا نظام کیا بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
یہ ہے، یہ میں نے رکھے نا، یہ سب یہ قرآن پاک اوپر ہے، یہ رب کی کلام ہے، یہ نیچے تفسیر ہے، یہ حدیث شریفی کتابیں ہیں آگے نا، یہ محبوب رب العالمین کی کلام ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتر کا نور ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہاں یہ دین کی جتنی باتیں ہوتی ہیں ان سب کا جو منبع اور ماخذ ہے وہ قرآن و حدیث ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ ہاں بار بھائی فاروق صاحب میں بار بار ایک ہی لفظ یہ کہا کروں گا الحمدللہ۔ ہاں کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ کچھ باتیں ایسی ہیں میں ہر جلسے میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے الحمدللہ، کوئی مقصد کوئی واہ واہ تو نہیں ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ فرمان کوشش کرتا ہوں، بڑا پیارا جملہ کہ فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ لینا ہے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، بس یہ غلط ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرما الحمدللہ۔ ہاں اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان الحمدللہ، اور کر رہے ہیں آپ، پہلے سے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ نماز پڑھ لی اللہ خوش ہو گئے، جمعے کے لیے تشریف لائے، ایک قدم اللہ تعالیٰ کی خوشی بھرا ہوا ہے۔ نماز روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیں۔ باقی تھوڑے بہت حالات آتے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ نے حالات بھی جو اللہ نے رکھے ہیں یہ بھی اللہ نے اپنے قریب کرنے کے لیے۔ دیکھو حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، بس یہ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر سمجھ یہ حالات ہیں، یہ حالات بھی پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہے ہیں آپ کو الحمدللہ۔ ہاں میرے فرمائے لگے پریشانی تکلیف کی ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ غفل کو دور کرتی ہے، غفل کو دور کرتی ہے کہ اس میں توجہ اللہ بڑھ جاتی ہے۔ خوشحالی میں آپ دعا کریں گے شاید دعا کے الفاظ، لیکن پریشانی تکلیف میں آگے زبان سے ہی مانگ رہے ہوں گے اور دل بھی اندر رو رہا ہوگا الحمدللہ۔ ہاں بعض دفعہ ساتھی پریشانی کے عالم میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دعا کریں، کبھی کبھی ان سے کر دیتا ہوں بھائی آپ کا دل ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور حدیث قدسی ہے انا کہ میں اللہ ہے کہ میں شکستہ دلوں میں ہوتا ہوں، میں انا عند المنکسرۃ قلوبہم لأجلی، کہ میں شکستہ دلوں میں ہوتا ہوں، شکستہ دلوں میں بہت پہلے میں رمضان میں آج سے کوئی 30 سال 32 سال پہلے کی بات ہے، جب شروع میں محمدی میں آیا تو پھر دورہ فجر ظہر کی نماز کے بعد درس ہوتا تھا، غالباً ظہر کی نماز کے بعد درس کئی سال تک رہا یہاں محمدی مسجد میں۔ ہمارے کئی پرانے ساتھی معلوم ہیں، اب بھی ہیں، بھائی عارف بیٹھے ہیں، مخالی حضرات بیٹھتے تھے۔ ان دنوں میں تفسیر کبیر کا مطالعہ کرتا تھا، تفسیر کبیر میں سورہ فاتحہ تفسیر میں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت اپنے لیے بنائی ہے اور ایک جنت اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے ایک جنت اپنے لیے اور ایک جنت اپنے بندوں کے لیے۔ بندوں کی جنت کہاں ہے؟ وہ تو 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے آگے جنت، گھر وہاں پر، وہ ہے جنت۔ آپ گھر بھی وہی الحمدللہ اللہ لے۔ ہاں عرض کرتا رہتا ہوں جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ساری آپ کی مادی جتنی ترقی ہے یہ سب حضور کے قدموں کے، یہ خاک کے تلے ہے۔ ہاں حضور کو پانا ہے، ہاں یہ کیا ترقیات ان کے ہوائی جہاز آپ دیکھیں یہ اوپر جاتے ہیں، تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں اور ان کے پھر چون نیچے ہو جاتی ہے، ان کا پٹرول ختم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔
طاقت تو اللہ میاں کی ہے الحمدللہ. ہاں قدرت بھی انہی کی ہے نا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ومن آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم، یہ ہے اللہ فرمائے یہ زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، یہ تو ہم للعالمین، یہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے. بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں، اللہ قبول فرمائے. دیکھو ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے رہا. اللہ تعالیٰ اپنی آ جاتے ہیں اور مایوس نہیں ہونا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. ہاں ترمذی کی مبارک حدیث شریف، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. یہ ہے سبحان اللہ. ایک دفعہ کہہ لیں زبان سے، یہ حدیث شریف کہہ لیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. آگنا بھائی فاروق صاحب، بھائی سلطان صاحب، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھرائی رکھے. پیچھے ہمارے بھائی، کیا نام بھائی کا نا، بھائی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے نا، کیا اینک والے بھائی نے، ہاں اور بھائی ہمارے اگلے بھائی اینک والے جو بیٹھے پاس ہیں، ہاں کیا نام ہے بھائی؟ ہم بھائی محمد نام، اور ساتھ والے بھائی کیا نام ہے اپنے بھائی کا؟ ہاں محمد ترمی. اللہ مجھے فرصت ملے، ہمارے بھائی جاوید صاحب ہیں اور سارے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، مجھے فرصت ملے اپنے ایک ایک بزرگ کا، بھائی کا محبت سے نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں. ہاں یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ایک غرض ہے ہماری ہے دین کی باتیں سننے سے. صرف میں نے ایک جگہ بیان کیا بیان کے بعد کہنے لگے آپ کے بیان سے بڑا مزہ آیا ہے بڑا. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندو، مزے کے لیے نہ سن کر بیان ہے. یہ کیا آپ نے لفظ بول دیا تھا، بیان سے مزہ آیا. اللہ کیا مزہ اللہ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ. بس اللہ ہم سب کو اللہ ہے عمل کی توفیق، یار کچھ نہیں دنیا کی واہ واہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں نہیں بھائی بیان مزے کے لیے نہ سنا کریں، آگے ہاں عمل کے لیے، اللہ اپنی رضا کے لیے سننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی نیت سے آ کر. ہاں اور اللہ کا شکر رکھا ہے، عمل کا جذبہ سب میں ہی رکھا ہے الحمدللہ. آخر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آئیے آپ الحمدللہ. ہاں باقی یہ دین کی باتیں سننے سے تازگی ہوتی رہتی ہے الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہاں رات جلسے میں تھا میں خیال وہاں بھی ایک بوڑھے آدمی، بزرگ آدمی، بس یہ ٹوٹے پھوٹے یہی کلمات ہوتے ہیں، لیکن بیچارے بڑے خوش ہوئے. پھر دعا دینے لگے کہ اللہ آپ کو رہتی دنیا تک، اور پنجابی اللہ تو رہندی دنیا تک ہے زندہ رکھے. میں کہ چلو بھائی وہاں تو بھائی قیامت تو خیر وہ تو اللہ کو معلوم ہے، جانا تو سب نہیں ہے، لیکن بیچارے وہ خوش ہوئے، کوئی دین کی باتیں سننے سے خوش ہوئے تو وہ دعا دے رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ دین. اور بھائی دیکھو حکیم الامت حتام رحمۃ اللہ فرمائے لگے، واعظ و نصیحت کرنے والے سے کوئی خیر کا کلمہ نکل جائے، اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ سامعین کی توجہ کا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھائیے الحمدللہ. اور ہے بھی ایسی یہ سب محبت ہے الحمدللہ. مجھے اندازہ ہے کہاں سے بیچارے اللہ نے دین کی بڑی محبت رکھی ہے، پیاس رکھی ہے، اللہ نے ہر جگہ رکھی ہے الحمدللہ. جہاں بھی جائیں ہر جگہ رہنا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں پھر آخر فیر کر دوں آپ کے روزی کے بہانے. بھائی عدنان روزی کے یہ جنت کے ہی بہانے ہیں. بھائی یہ کیسے آپ سمجھ لے کہ بھائی اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ کر جمعہ پڑھ کر دیندار ہیں تو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں، محنت مزدوری میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر بھی دیندار ہیں الحمدللہ. دیندار ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرما لگنا. ہمیں دین کا معنی ہے گردن نہادن. فارسی میں اس کا معنی دین کا معنی ہے گردن نہادن، کہ اپنی گردن کو جھکا دینا. دین ہے
کہ بس اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے بس ہماری گردن جھکی ہوئی. جب گردن جھک گئی سر کا جھکنا یہ پورے جسم کے جھکنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. الحمدللہ. ہاں جب سر جھک گیا تو سب جھک گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. تو اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ کہاں آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت یاد رکھنا. اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے یاد رکھنا. ہاں آگے وہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک، امیر غریب یاد رکھنا، ہر ایک کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑا ہوا ہے. الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی. پھر آگے اللہ نے ان کے لیے خاص اللہ نے پھر کچھ اللہ نے بندوں کو چن رکھا ہے جو اس خدمت کے لیے ہوتے ہیں. اللہ نے جیسے ہم مریض ہوں تو اب مریضوں کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو چن رکھا ہے، جو طبیب حضرات ان کو چن رکھا ہے. اللہ وہ خدمت کرتے. اب ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. اب میں خود بیمار ہوتا ہوں بھائی، میں خود تو نہیں، اب میرے بھی 2-3 معالج ہیں، ان سے پھر مشورہ کرتا ہوں، وہی دوائی تجویز کرتے ہیں اور وہ استعمال کرتا ہوں. اللہ ایسے ہی پورا نظام. گھر میں اگر صبح و شام سبزی پک رہی ہے، سبزی پکتی ہے، صبح و شام سبزی پکتی ہے، تو آگے یہ پوری سبز منڈی یہ آپ کی ہانڈی خدمت میں رکھی ہے. آپ دیکھ لیں نظام جوڑ دیا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اے بھائی کہ بڑا اچھا جملہ فرمانے لگے. ہماری جتنی بھی ضرورتیں تھیں نا، ہماری دینی اور دنیاوی ہیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، بلکہ ہماری جتنی بھی ضرورتیں تھیں اللہ نے روزی بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، اور حقیقت میں اللہ نے اپنے بندوں کی کوئی نہ کوئی خدمت چھپا رکھی اس میں. آپ دیکھ لیں بہانہ روزی کا ہے، وہ ہے بہانہ روزی کا ہے کہ چلو ہاں کوئی ہے روزی کما لوں گا، لیکن حقیقت میں اللہ نے اپنے بندوں کی خدمت چھپا دی. سبحان اللہ. یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ اب آپ دیکھ لیں. اب کسی کپڑے کی دکان ہے اور پرچون کی دکان ہے. اب ہمیں آٹے کی ضرورت ہے، دال کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے اب یہ ہمارے کتنے بھائی ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہانہ روزی کا رکھا، اور اللہ نے وہاں. لیکن کبھی کبھی کر دیتا ہوں، آپ بھائی فاروق صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے والدین مدرسے میں داخل نہیں کروایا، یہ نہیں کہہ سکتے. آپ کا مدرسہ دکان میں ہے، آپ کا مدرسہ دفتر میں ہے، آپ کا مدرسہ کھیتی باڑی میں ہے. ہاں بھائی مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ ہے اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے. بس یہ یعنی دین کی باتیں وہ تو جہاں بھی ہیں الحمدللہ ہے، وہ تو اللہ نے تقسیم کر دی ہے، نظام ہے. اللہ نے آخر نظام بھی تو چلانا ہے. اللہ ہے سارے مدرسے میں آ کر بیٹھ جائیں تو آخر پھر بھائی اور بھی اللہ نے اسباب کے درجے میں یہ روزی ہے، آگے ہے ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں، غذا کی ضرورت ہے، وہ پھر ان کو کون پورا کرے گا؟ نہیں. سب الحمدللہ سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یہ پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ سب کو اپنی رحمت سے نواز دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں جزاک اللہ.